بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری بحث فصل سابع عرف اور سیرت کے بارے میں ہے۔ عرف اور سیرت کیا ہوتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، کون کون سے موارد ہیں کہ جو عرف و سیرت کی مدد سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم بحث کریں گے کہ عرف یا سیرت کہاں کن شرائط کی بنیاد پر حجت ہے، اور وہ کون کون سے عرف اور سیرتیں ہیں کہ جن کو ہم بطور دلیل قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری بحث انشاءاللہ ہم کریں گے۔ عرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر ہمیں یعنی مجتہد کو دلیل شرعی نہیں مل رہی ہوتی ہے تو وہاں پر پھر عرف کے ذریعے سے وہ احکام کو ثابت کرتا ہے۔ ہم اکثر اگر فقہ میں آئیں تو توضیح المسائل کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مثلا مجتہد لکھتا ہے کہ یہاں پر دیکھا جائے گا کہ عرف کیا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرف جو ہے وہ متعارف ہے، یعنی شریعت اس کو اہمیت دیتی ہے۔ البتہ اب جب اس انداز میں عرف کے ذریعے سے ہم روزانہ روٹین میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جھگڑے حل کیے جاتے ہیں، اگر دو بندے لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں کسی مسئلے پر تو وہاں پر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ لڑو نہیں، جھگڑا نہ کریں۔ دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے علاقے میں جو روٹین ہے وہ کیا ہے، تو اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو عرف جو ہے خصومات کو حل کرنے کے لیے، لوگوں کی باتوں کے اندر اجمالات جو پائے جاتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اسی طرح بہت سارے موارد ہیں کہ جو عرف کی اور سیرت کی مدد سے حل کیے جاتے ہیں۔ جب عرف کے اندر اتنی پاور اور صلاحیت موجود ہے تو پھر ایک مجتہد پر واجب ہے کہ وہ اس کی حد بندی کرے، وہ اس کی شروط نافذ کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس کس حد تک عرف سے احکام شرعیہ فرعیہ کو استنباط کیا جا سکتا ہے، اور کہاں کہاں پھر وہ والے موارد ہیں کہ جو عرف کی پہنچ سے اور اس کی حدود و قیود سے باہر ہیں۔ اب عرف کیا ہوتا ہے، سادہ سی جو ہے اس کی تعریف ہے کہ العرف عبارۃ عن کل ما اعتادہ الناس وساروا علیہ، ہر وہ چیز کے جس کے بارے میں لوگوں کی عادتیں ہوں اور اس پر اگر اس علاقے کے لوگ چل رہے ہوں اور انہوں نے کسی روش کو اپنایا ہوا ہو تو اسے عرف کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، قول بھی ہو سکتا ہے۔ پس اگر کہیں پر نص شرعی مفقود ہو تو پھر شارع مقدس عرف کی مدد سے حکم شرعی کو کشف کرتا ہے اور استنباط کرتا ہے۔ اب عرف کہاں کہاں پر کام آتا ہے، فرماتے ہیں 4 موارد کو ثابت کرتا ہے۔ حکم تکلیفی یا حکم وضعی کو کشف کرتا ہے، یعنی ثابت کرتا ہے۔ حکم تکلیفی کیا ہوتے ہیں، یہی احکام 5، واجب، حرام، مکروہ، مستحب، مباح۔ اسی طرح احکام وضعی کیا ہوتے ہیں، کسی چیز کا فاسد ہونا، صحیح ہونا، یہ صحت و فساد، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وضعی میں آ جائیں گی۔ اسی طرح مفاہیم کو واضح کرنا، یہ بھی عرف ہی کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مثلا مصادیق کو مشخص کرنا، یہاں پر بھی عرف کام آتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اسی طرح اگر عقود و ایقاع، تو ان چیزوں کے اندر اگر
اجمالات موجود ہوتے ہیں اور لوگ اپنے اقوال و افعال میں ایسے عقود و ایقاعات کے اندر مجمل باتیں کر جاتے ہیں، مجمل کام کر جاتے ہیں، تو ان کو بھی عرف کے سائے میں حل کیا جاتا ہے، عرف کی مدد سے ان کو بھی حل کیا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر حکم شرعی کو ثابت کرنا ہو سیرت کے ذریعے سے تو دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عرف نص شرعی کے ساتھ نہ ٹکرا رہا ہو، اگر نص شرعی کے ساتھ متصادم ہوا تو عرف حجت نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عرف یا سیرت عصر معصوم علیہ السلام کے ساتھ متصل ہو، یعنی معصوم علیہ السلام کے زمانے سے ہی وہ سیرت چلی آ رہی ہو۔ اگر یہ سیرت بعد میں حادث ہوئی ہے ولو لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں تو ایسی سیرت کی مدد سے حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا۔ پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ آگے چل کر بتائیں گے کہ کون کون سی سیرتیں ہیں کہ جو بعد از رحیل معصوم لوگوں کے معاشروں میں متعارف ہوئی ہیں، لیکن لوگ اگرچہ اس پر چل رہے ہیں، لوگ ان کو اپنائے ہوئے ہیں، کام میں لاتے ہیں، لیکن شارع کی نگاہ میں وہ حجت نہیں ہے۔ آسان ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ فرماتے ہیں الفصل السابع العرف والسیرہ، ساتویں فصل عرف اور سیرت کے بارے میں ہے۔ ان العرف له دور فی مجال الاستنباط اولا، فرماتے ہیں کہ عرف کے لیے ایک دور ہے، ایک میدان ہے، یا ایک اپنا اس کا ایک صلاحیت ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، کس میں؟ احکام شرعیہ کو استنباط کرنے میں۔ اسی طرح وفصل الخصومات ثانیاً، اگر کہیں پر جھگڑے اور فسادات ہو جاتے ہیں تو ان کے فیصلے کرنے میں بھی عرف کو درمیان میں لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عرف متعارف یہ ہے، پس اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور فریقین اس کو قبول کرتے ہیں۔ حتی قیل فی حق کے ہی، یہاں تک کہ عرف کے حق میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ العادت شریعت محکمہ، لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ جو ایک مضبوط شریعت ہوتی ہے۔ یا عرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الثابت بالعرف کالثابت بالنص، وہ مسئلہ جو عرف کی مدد سے ثابت ہو وہ ثبوت ایسے ہے گویا کہ نص کی مدد سے ثابت ہوا ہے۔ ولا بد للفقیہ من تحدید دورہ، جب عرف کی یہ شان ہے تو اب فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے دور کی حد بندی کرے، وتبیین مکانتہ، اور اس کی حدود و قیود کو بیان کرے، حتی یتبین مدى صدق القولین، تاکہ دو قولوں کے صداقت کو واضح کیا جا سکے۔ یہ جو پیچھے کہا ہے کہ عرف کی یہ شان ہے، تو ان چیزوں کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے فقیہ پر ضروری ہے کہ وہ اس کی حد بندی کرے، چونکہ ہر جگہ پہ تو اب سیرت کے ذریعے سے حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ اقول، میں کہتا ہوں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ العرف عبارت عن کل ما اعتادہ الناس وساروا علیہ، عرف عبارت ہے ہر اس چیز سے کہ جس کے بارے میں لوگ عادت کر چکے ہیں، وساروا علیہ، اور اسی پر چل رہے ہیں، یعنی ایک روش کو اپنائے ہوئے ہیں۔ من فعل شاع بینہم، اس کام کے ذریعے سے کہ جو ان کے درمیان مشہور ہے، یعنی عرف کام پر بھی صدقت ہے، اور قول تعارف علیہ، اور اس مقولے اور بات پر بھی صدق کرتا ہے کہ جو ان کے درمیان معروف ہے۔ اب فرماتے ہیں ولا شک ان العرف هو المرجع اذا لم يكن هناك نص من الشارع، عرف ہر اس جگہ پر
مرجع للمجتہد قرار پاتا ہے کہ جہاں پر شارع کی طرف سے نص مفقود ہو۔ اگر مجتہد کو قرآن و سنت و اجماع و عقل میں سے کہیں پر نص نہیں ملتی ہے تو وہ ناچار پھر عرف کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عرف کو ہی اپنا مرجع قرار دے کر حکم شرعی کو ثابت کرتا ہے۔ اعلیٰ تفصیل سیوافی کا، البتہ اس تفصیل کی بنیاد پر کہ جو ہم آپ کے لیے بیان کریں گے۔ وَإِلَّا اگر بہرحال عرف سے حکم کو ثابت کیا جائے اور شرائط نہ ہوں فَهُوَ سَاقِطٌ عَنِ الْاعْتِبَارِ تو وہ اعتبار سے ساقط ہو جائے گا۔ وَتَتَلَخَّصُ مَرْجِعِيَّةُ الْعُرْفِ فِي الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ التَّالِيَةِ اب فرماتے ہیں کہ عرف کی مرجعیت کو کہ کہاں کہاں پر مجتہد عرف کی جانب رجوع کرتا ہے اس کو 4 امور میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، کہاں پر استکشاف الجواز تکلیفاً او وضعاً، کسی بھی حکم کے تکلیفی یا وضعی ہونے کے جواز کو کشف کرنا۔ یستکشف الحکم شرعی من السیرت بشرطین، اب فرماتے ہیں کہ حکم شرعی سیرت سے اگر ثابت کرنا ہو چاہے وہ حکم تکلیفی ہو جس طرح احکام خمسہ ہیں، یا حکم وضعی ہو جس طرح کہ صحت و فساد ہے، تو اگر ان 2 احکام کو سیرت کے ذریعے سے ثابت کرنا ہے تو وہاں پر 2 شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ تصادم النص شرعی، کہ عرف جو ہے وہ نص شرعی کے ساتھ متصادم نہ ہو، یعنی قرآن و سنت و اجماع و عقل میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ اگر متصادم ہوئی اور اس کا حکم اس کے برخلاف ہوا تو اس صورت میں پھر اس عرف کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرا یہ شرط ہے کہ ان تکون متصلۃ بعصر المعصوم علیہ السلام، کے عرف اور سیرت آج کل کی حادثہ نہ ہو بلکہ اس کا تسلسل عصر معصوم علیہ السلام سے ہو۔ اگر اس زمانے سے یہ سیرت چلی آ رہی ہے اور آج تک لوگوں کے درمیان نافذ ہے تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر یہ سیرت حجت ہے۔ اب توضیح و اس کی وضاحت دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان السیرت علی قسمین، سیرت جو ہوتی ہے وہ در واقع 2 قسم کی ہوتی ہے۔ تورتاً تصادم الکتاب والسنت وتعارضها، بس اوقات تو لوگوں کی سیرت اور وہ چیزیں جو ان میں رائج ہیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید اور سنت محکمہ کے ساتھ متعارض و متصادم ہیں۔ کیسے؟ مثلاً کا اختلاط النساء بالرجال فی الافراح والاعراس، مثلاً اگر کہیں اعراس یعنی شادی بیاہ کے مقام پر یا کہیں سیر و تفریح میں آپ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں مخلوط ہوتے ہیں، یعنی مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور وہاں پر عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح وشرب المسکرات فیہا، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اعراس و افراح کی محفلوں میں شراب پی جاتی ہے، تو اب یہ لوگوں کے درمیان عام ہے۔ والمعاملات الربویہ، اسی طرح اکثر ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بینکنگ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات ربویہ ہوتے ہیں، یعنی سودی معاملات کو وہ بلا دریغ انجام دیتے ہیں۔ تو اب یہ ان کی جو عرف ہے یا سیرت ہے، فلا شک ان هذه السیرہ باطلہ، اس سیرت کے باطل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا یرتضیہ الاسلام ولا یحتج بها الا الجاہل، ایسی سیرتوں پر نہ تو اسلام راضی ہے اور نہ ہی ان سے حجت قائم کی جاتی ہے۔ ایسی سیرتوں کو حجت بنا کر چیزوں کو ثابت کرنا یہ فقط جاہل لوگوں کا کام ہے۔ اخرى، بس اوقات فرماتے ہیں لا تصادم الدلیل الشرعی،
عرف یا سیرت ایسی ہوتی ہے کہ جو دلیل شرعی کے ساتھ تعارض نہیں کر رہی ہوتی، وفی الوقت نفسہ لا یدعمها الدلیل، اگرچہ دلیل شرعی کے ساتھ تو متصادم نہیں ہوتی لیکن اس کی پشت پناہی میں دلیل بھی موجود نہیں ہوتی۔ فہذا النوع من السیار ان اتصلت بزمان المعصوم، اگر فرماتے ہیں کہ اس قسم کی سیرت زمان معصوم سے ملی ہوئی ہو، وکانت بمرء و مسمع منہ ہو، اور معصوم علیہ السلام نے اس سیرت کے بارے میں دیکھا ہو یا اس کو سن رکھا ہو، ومع ذالک، اور دیکھنے اور سننے کے باوجود سکت عنہا، خاموشی اختیار فرمائی ہو، تکون حجۃ علی الاجیال الآتیہ، تو آنے والے لوگوں میں، آنے والی نسلوں میں ایسی سیرت حجت قرار پائے گی۔ کالعقود المعاتاتیۃ من البیع والاجارہ، کیسے؟ مثلا بیع اور اجارہ کے اندر عقود معاتاتیہ، عقود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقود قولی ہوتا ہے کہ جہاں پر کہنے والا بیع تو کہتا ہے اور لینے والا مثلا اشترے تو کہتا ہے، لیکن عقود معاتاتیہ یعنی ایسی بیع، ایسے عقود کہ جو قولی نہیں ہوتے ہیں بلکہ فعلی ہوتے ہیں۔ دینے والا مثلا بیع کو مشتری کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور وہاں پر کوئی صیغہ جاری بھی نہیں کرتا، اور لینے والا جو مشتری ہے وہ ثمن اور قیمت کو بائع کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور وہ بھی اشترے تو نہیں کہتا ہے۔ یہ زمانے معصوم میں رائج تھا اور معصوم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور سنا مگر خاموشی اختیار فرمائی، تو ان کا یہ فعل اجیال آتیہ میں حجت ہے۔ یا مثلا وقف الاشجار والابنیت من دون وقف العقار، مثلا اصل زمین کو وقف کیے بغیر اس کی دیواروں کو وقف کر دینا، یا اصل زمین کو وقف کیے بغیر اس کے اندر موجود درختوں کو کسی مسجد یا مدرسہ یا یتیم خانہ وغیرہ کے لیے وقف کر دینا۔ اب یہ ایسا عرف اور سیرہ ہے کہ جو معصوم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو فرماتے ہیں ایسی سیرت بہر صورت حجت ہے، اس کے حجت ہونے میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ ایسی سیرتیں کہ جو زمان معصوم میں موجود نہیں تھیں لیکن آنے والے زمانوں میں وہ حادث ہوئی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ حجت نہیں ہیں۔ پھر ان کی جو ہے وہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن میں عقد تامین ہے، حق امتیاز ہے، بیع سرقفلیہ وغیرہ ہے، تو اس کو آگے چل کر انشاءاللہ اگلے درس میں ڈسکس کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔